بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت کا روح قبض کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو حق تعالی شانہ نے دریافت فرمایا کہ موت کو کیسے پایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس آگ پر بنا جا رہا ہو کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ اڑنے کی کوئی صورت ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایسی حالت تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کال اتاری جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے اور پھر منہ پر ملتے تھے اور فرماتے تھے، یا اللہ نزاع کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، جس طرح ایک کانٹی دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر جز لپٹ جائے پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اس طرح جان کھینچی جاتی ہے۔ یہ سب تو نزاع کی مختصر کیفیت تھی۔ ان سب کے علاوہ ملک الموت اور اس کی مددگار فرشتوں کی صورت کا خوف ایک مستقل مرحلہ ہے۔ جس صورت پر وہ گنہگاروں کی جان نکالتے ہیں وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ کبھی سے کبھی آدمی بھی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک الموت سے فرمایا، تم جس صورت پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اچھا دوسری طرف منہ کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی دیو کی شکل، بال بہت بڑے بڑے کھڑے ہوئے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کے منہ سے ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا۔ بڑی دیر میں افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت ہی اس کی آفت کے لیے کافی ہے۔ یہ فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے مطیع بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اس حیت کو بھی دکھاؤ، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے، خوشبوئیں مہکتے ہوئے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت کی چیز نہ ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسے چاہتا تھا ویسے ہی کامیاب نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتے اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسرے نے نہ دی ہو۔ ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہے۔ وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے خشم خدام دوڑے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں، آقا کیا بات ہو گئی؟ وہ کہتا ہے، کمبختو دیکھتے نہیں ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے سردار ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا۔ حضرت جابر بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال کا وقت قریب تھا کسی نے پوچھا کس چیز کی رغبت ہے؟ فرمایا کہ حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ حسن رحمۃ اللہ علیہ آ گئے ہیں۔ تو حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی یہ رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ مشک والا رومال اس کی توڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں، اس سے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلاتے ہیں، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہے، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ اس کی حوریں یعنی بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں، ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو پڑکتا ہے۔ کتاب فضائل صدقات سے ماخوذ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور المرکزہ۔ ناظرین، واقعہ ابھی جاری ہے، دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بہت جلد اس کا دوسرا حصہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔